أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى وما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. صدق اللہ العلی العظیم. کل والی آیت کریمہ جس میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ منافقین جب ایمان والوں کے پاس جاتے تو کہتے ہم ایمان والے ہیں، اور جب کفار و مشرکین کے پاس جاتے تو کہتے ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو ان کے ساتھ ہنسی مذاق کرتے تھے. معاذ اللہ. اس کے شان نزول میں فرماتے ہیں کہ یہ آیت عبداللہ بن ابی وغیرہ منافقین کے حق میں نازل ہوئی. کن کے بارے میں اللہ پاک نے نازل فرمایا تو عبداللہ بن ابی، بہت بڑا منافق تھا یہ. ایک روز انہوں نے صحابہ کرام کی ایک جماعت کو آتے دیکھا تو ابن ابی نے اپنے دوستوں سے کہا دیکھو تو میں انہیں کیسا بناتا ہوں. جب وہ حضرات قریب پہنچے تو ابن ابی نے پہلے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا دست مبارک اپنے ہاتھ میں لے کر آپ کی تعریف کی، پھر اسی طرح حضرت عمر اور حضرت علی کی تعریف کی رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اے ابن ابی، خدا سے ڈر، نفاق سے باز آ، کیونکہ منافقین بدترین خلق ہیں، مخلوق میں سب سے زیادہ برے ہیں. اس پر وہ کہنے لگا کہ یہ باتیں نفاق سے نہیں کی گئیں، بخدا ہم آپ کی طرح مومن صادق ہیں. جب یہ حضرات تشریف لے گئے تو آپ اپنے یاروں میں اپنی چال بازی پر فخر کرنے لگا. اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ منافقین مومنین سے ملتے وقت ایمان کا اظہار کرتے اور خلوص سے پیش آتے، اور ان سے علیحدہ ہو کر اپنی خاص مجلسوں میں ان کی ہنسی اڑاتے اور استہزاء کرتے ہیں. مسئلہ اس سے معلوم ہوا کہ صحابہ کرام و پیشوایان دین کا تمسخر اڑانا کفر ہے. اللہ، صحابہ کرام کا تمسخر، ہنسی مذاق کرنا کیا ہے؟ کفر ہے. اور جو پیشوایان دین ہیں، علماء اہل سنت والجماعت ہیں، ان کا تمسخر کرنا بھی کیا ہے؟ کفر ہے. ان کے علم کی بنیاد پر ان کا تمسخر کرنا کفر ہے. یہاں تک کہ اگر کسی نے کسی عالم کی تصغیر استعمال کی بے ادبی کے طور پر، عالم ہے وہ علم کہہ دیا، یا عالم ہے علموا کہہ دیا، اس کے علم کے بنا پر علماء فرماتے ہیں وہ بھی کافر ہو جائے گا. اللہ رب ارشاد فرماتا ہے اللہ یستہزئ بہم، اللہ ان سے استہزاء فرماتا ہے. اللہ ان سے، یعنی اللہ تعالیٰ استہزاء اور تمام نقائص و عیوب سے منزہ و پاک ہے. استہزاء کرنا کوئی اچھی بات تو ہے نہیں، کسی کے ساتھ ہنسی مذاق کرنا یہ عیب ہے. یہ کیا ہے؟ عیب ہے، اچھی چیز یہ نہیں ہے. تو کفار و مشرکین کے ساتھ جب یہ ملتے منافقین تو کہتے ہیں ہم تو مسلمانوں کے ساتھ یوں ہی ملتے ہیں، ہنسی مذاق کرتے ہیں. معاذ اللہ. تو قرآن کیا فرماتا ہے کہ مسلمانوں سے ہنسی مذاق کرتے ہیں، اللہ ان سے استہزاء فرماتا ہے. مسلمانوں کے بدلے اللہ ان منافقین سے استہزاء فرماتا ہے. تو استہزاء یہ عیوب میں سے ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے، منزہ ہے. تو اب استہزاء کا کون سا معنی یہاں لیا جائے؟ اس لیے ہمارے امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے استہزاء کو استہزاء ہی کے معنی میں فرمایا. سبحان اللہ، یہ بھی ایک شان ہے. پہلے والے آیت میں یہ فرمایا کہ وہ یوں ہی ہنسی کرتے ہیں، استہزاء کا معنی کیا کر دیا؟ ہنسی کرتے ہیں.
مگر جب اللہ پاک کی جانب اس کی نسبت ہوئی تو اس کا معنی ہنسی نہیں فرمایا، کیا فرمایا؟ اللہ ان سے استہزاء فرماتے ہیں، اسی جملے کو آپ نے استعمال فرمایا۔ یہ بھی کمال احتیاط ہے، سبحان اللہ۔ یہ امام احمد رضا رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کا احتیاط ہے۔ فرماتے مفسر کی اللہ تعالیٰ استہزاء اور تمام نقائص و عیوب سے منزہ و پاک ہے۔ یہاں جزاءً استہزاء کو استہزاء فرمایا گیا تاکہ خوب دل نشیں ہو جائے کہ یہ سزا اس نا کردنی فعل کی ہے۔ ایسے موقع پر جزا کو اسی فعل سے تعبیر کرنا آئین فصاحت ہے، جیسے جزاء سیئۃ بسیئۃ میں کمال حسن بیان ہے۔ یہ ہے کہ اس جملہ کو جملے سابقہ پر معطوف نہ فرمایا، کیونکہ وہاں استہزاء حقیقی معنی میں تھا، اور یہاں استہزاء اپنے حقیقی معنی میں نہیں ہے، بلکہ یہ استہزاء اس معنی میں جو اللہ پاک کی شان کے لائق ہے۔ اللہ ان سے استہزاء فرماتا ہے۔ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور انہیں ڈھیل دیتا ہے کہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہیں۔ یہ بھی اللہ پاک کی جانب سے ایک آزمائش ہے کہ کب تک کہ تم استہزاء کرتے رہو گے، کب تک کہ تم اپنے آپ کو مسلمانوں جیسا ظاہر کرتے رہو گے۔ ایک دن تو وہ ظاہر ہی ہو کر کے رہے گا نا، جو تمہارے دلوں میں نفاق ہے کب تک کہ چھپا کے رکھو گے؟ ایک نہ ایک دن وہ ظاہر ہو کر کے رہے گا۔ یہ اور بات ہے کہ اللہ پاک تمہیں چھوٹ دیتا ہے کہ اپنے سرکشی میں بھٹکتے رہو، مگر جب اللہ تعالیٰ گرفت فرمائے گا تو پھر ایسی صورت میں تمہاری ساری سرکشی چکنا چور ہو جائے گی۔ اور ایک دن وہ آیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب سے ارشاد فرمایا کہ محبوب آپ نکال دو مسجد سے۔ سبحان اللہ۔ بھرے مجمع میں جمعہ کے دن سرکار نے نام بہ نام لے کر اخرج یا فلاں فإنک منافق، اخرج یا فلاں فإنک منافق، نام بہ نام لے کر، سبحان اللہ۔ یہ بھی نہیں کہ اب اس میں گنجائش ہو کہ جو منافق ہیں وہ نکل جائیں، یہ نہیں فرمایا کہ جو منافق ہیں نکل جائیں، جو وہابی نکل جائیں، نہیں فرمایا کہ تو منافق ہی نکل مسجد سے، فلاں منافق ہی نکل مسجد سے۔ اللہ اکبر، نام بہ نام لے کر کے لوگوں کو مسجد سے نکال دیا۔ یہ بھی اللہ پاک کے جانے کہ جب تک وہ چاہتا ہے، جب تک کہ ڈھیل دیتا ہے، اور جب وہ گرفت فرماتا ہے تو اس کی گرفت سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خریدی۔ یہ کون سے لوگ ہیں؟ ہدایت کے بدلے انہوں نے گمراہی کو خریدی۔ مفسر فرماتے ہیں ہدایت کے بدلے گمراہی خریدنا یعنی بجائے ایمان کے کفر اختیار کرنا نہایت خسارہ اور بہت ہی ٹوٹے کی بات ہے، بہت افسوس کی بات ہے، بہت نقصان کی بات ہے۔ یہ شان نزول، یہ آیت یا ان لوگوں کے حق میں نازل ہوئی جو ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے، یا یہود کے حق میں جو پہلے سے تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے تھے، مگر جب حضور کی تشریف آوری ہوئی تو منکر ہو گئے۔ یہ تمام کفار کے حق میں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں فطرت سلیمہ عطا فرمائی، حق کے دلائل واضح کیے، ہدایت کی راہیں کھولی، لیکن انہوں نے عقل و انصاف سے کام نہ لیا اور گمراہی اختیار کی۔ مسئلہ، اس آیت سے بیع تعاطی کا جواز ثابت ہوا، یعنی خرید و فروخت کے الفاظ کہے بغیر محض رضامندی سے ایک چیز کے بدلے دوسری چیز لینا جائز ہے، کیونکہ اگر تجارت کا طریقہ جانتے تو اصل پونجی نہ کھو بیٹھتے۔ رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فما ربحت تجارتہم، تو ان کا سودا کچھ نفع نہ لایا، ان کی تجارت نے کچھ نفع نہ دیا۔ وما کانوا مہتدین، اور وہ سودے کی راہ جانتے ہی نہ تھے، اور وہ یعنی وہ تجارت کا طریقہ جانتے ہی نہ تھے۔ مفسر فرماتے ہیں کہ کیونکہ اگر تجارت کا طریقہ جانتے تو اصل پونجی یعنی ہدایت کو نہ کھو بیٹھتے، اور ہدایت ہی کو نہیں کھو بیٹھ دیا۔ اس کا مطلب کہ انہوں نے تجارت کا طریقہ جانا نہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔